اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اور جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا اپنی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد مہینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک و صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفا کام معاوضہ نصیب فرمائے۔ اور امین آپ کے بنائے مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور نشر کی شفا میں محمد والے محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام لاکھوں لوگوں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا جلد ہو جائے۔ ہم والا کے نام پر جاتا ہوں شمار ہوں۔ امام کی قربت نصیب پوری نصیب نہ ہو۔ خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم اکرم ولی الحجت بن حسن صلوات اللہ علیہ وعلیہ وآلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقه وتوكله فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسائر مخرجهم وأبدلهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق عقيق الحسين عليه السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں گے تمام دعائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ اصورت ویدہ ابسط الناظرین وعجلت الناظرہ اوہم الواسقین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات الله ایک دفعہ پھر بھی بلندر صلوات اللہ توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے۔ عشرہ محرم الحرام اور آج مسلسل ہماری یہ 5ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ولی کون ہے ولایت کیا۔ خدا رب العالمین نے سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت میں جسے روز میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اسی ایک ہی آیت میں ازل سے لے کر ابد جتنے ولی ہیں ان سب کا تعارف کروا دیا۔ پہلے ولی کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ پہلے ولی کا نام آیا اور اکیلا نام آیا۔ جب دوسرے ولی کی باری آئی تو نام نہیں بتایا، عہدہ بتایا، لیکن واحد کے سیغے کے ساتھ۔ لیکن جب تیسرے ولی کی بات آئی تو اس وقت پھر جمع کا سیغہ آ گیا جس نے یہ بتایا کہ اب تیسرے نمبر پہ جو ولایت آ رہی ہے وہ ایک کی نہیں، وہ پوری جماعت کی ولایت ہے۔ وہ پورا گھر ہے، وہ پورا خاندان ہے جس کی ولایت ہے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ ایمان لا چکے ہیں۔ شاید میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا یہ ایمان لاتے نہیں، یہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ ایمان کو بندوں کے لیے لے کر آئے ہیں ان کی۔ اور پھر میں نے کہا کہ ہمیں مومن نہیں چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے۔ پھر ہم نے رسول کی زبان سے دیکھا کہ ایمان کون ہے۔ اگلی نشانی تھی نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم نے افضل نمازی ڈھونڈا
تو ہمیں وہ بھی مل گیا، لیکن ہماری تلاش تھی کہ ہمیں نمازی نہیں نماز چاہیے، ہمیں نمازی نہیں ہمیں نماز چاہیے۔ اور جب ہم نے نماز قرآن سے تلاش کی تو ہمیں علی ہی نماز نظر آیا۔ علی کی ذات ہی حقیقت نماز ہے، علی کی ذات ہی وجود نماز ہے۔ آج اس میں جو تیسری نشانی بتائی گئی، جو آخری منزل بتائی گئی، وہ یہ تھی کہ الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جب وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ ہر زکوٰۃ دینے والا نہیں چاہیے، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا چاہیے۔ ہر زکاتی کی تلاش نہیں، وہ جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، صرف گفتگو کو شروع کرنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے۔ روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں رسول کا فرمان ہے کہ اس سے زیادہ سچے کو زمین میں اٹھایا نہیں، اس سے زیادہ سچے پہ آسمان میں سایہ نہیں کیا۔ یعنی زمین و آسمان کے درمیان اگر کوئی صدیق ہے تو یہ ہے۔ اس ابو ذر سے روایت ہے، اور خیال رہے ہمارے تو یہاں ہم تھوڑا سا علی پڑھ دینا تو لوگ ہمیں ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سنبھل کے پڑھیے گا، ذرا سنبھل کے پڑھیے گا۔ ابو ذر نے ساری زندگی علی پڑھا ہے۔ ابو ذر اتنا علی پڑھا، اتنا علی پڑھا، اتنا علی پڑھا کہ مدینے والوں نے ابو ذر کو مدینے سے نکال کے شام بھیج دیا۔ شام پہنچ گئے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، وطن بدر ہو گئے ہیں، وطن سے دور ہو گئے ہیں، پردیش میں پہنچ گئے ہیں، علی کا ہو جائے۔ علی اور پڑھا، علی اور پڑھا، علی اور پڑھا۔ اور آج شام میں ساری زندگی حکومت علی مخالف حکومت رہی ہے۔ وہ جگہ جہاں 90 سال منبر سے علی پہ سب ہوتا رہا، آج وہاں پہ شیعہ موجود ہیں، کس وجہ سے؟ ابو ذر کی تبلیغ۔ ابو ذر کی تبلیغ کی آج وہاں پہ شیعہ موجود ہے۔ وہاں والے بھی تنگ آئے، ابو ذر کو واپس بھیجا گیا، اور اس نے یہ کہہ کے بھیجا ایسے بھیجو کہ پہنچ نہ سکے۔ بے پناہ اونٹ پہ بٹھا کر ابو ذر کو بھیجا گیا۔ جب مدینے پہنچے تو رانیں زخمی ہو چکی تھی، خون جاری تھا، اور دربار میں پہنچتے ہی پھر علی۔ دربار میں پہنچتے ہی پھر علی۔ اس ابو ذر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مسجد نبوی۔ وہ کہتے ہیں ہم رسول کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ظہر پڑھ رہے تھے، فجاء سائل، ایک سوال کرنے والا آیا، ایک سوال کرنے والا آیا، وسأل سائل، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا، لم یعطیہ احد شیئا، کسی نے اسے کچھ نہیں دیا۔ سے گزرا، اس نے سوال کیا، کسی نے کچھ نہیں دیا، علی سمیت کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ پھر نمازیوں سے مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر نمازیوں سے مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ جب تیسری دفعہ کچھ نہیں دیا تو اس وقت ابو ذر کہتے ہیں اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بلند کر کے کہا، میرے اللہ تیرے گھر کے دروازے سے خالی جا رہا ہوں، تیرے گھر کے دروازے سے خالی جا رہا ہوں۔ جب تک بندوں سے مانگتا رہا کسی نے کچھ نہیں دیا، جب اللہ سے مانگا تو جب اللہ آیا۔ میں یہاں پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب اس نے اللہ سے مانگا نا تو جو اللہ تک پہنچا ہوا تھا، اور یہ علی کا طریقہ کار رہا ہے۔ علی ہمیشہ اسے منواتا رہا ہے۔ روایت میرے سامنے آ گئی،
آگے ہی پڑھ دیتا ہوں. ایک دن مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ آیا. صحابہ دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ اتنا شدید زلزلہ ہے, قیامت تو نہیں آ گئی؟ رسول نے فرمایا نہیں, قیامت کوئی نہیں, اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے. اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے. پریشان ہو کے بیٹھ گئے, یا رسول اللہ اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے اللہ علی سے؟ کہا بھی علی آتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں. کچھ دیر بعد جو علی آئے, سارے یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, اب سارے آنکھیں اٹھا کر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. رسول نے فرمایا یا علی, ابھی میں نے بتایا ہے کہ اللہ آپ سے سرگوشیاں کر رہا تھا, تو یہ پریشان ہو گئے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کہ سرگوشی کیا تھی, بات کیا ہوئی؟ علی نے پہلے بات کی, یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں بات کیا تھی. کہنے یعنی میں تو جانتا ہوں, ذرا انہیں بھی پتہ لگے کہ بات کیا ہوئی. کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں, ان کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں نا, ان کی وجہ سے اللہ کہہ رہا تھا اے علی یہ کھاتے بھی تیرا ہے, بھونکتے بھی مجھے. ان کا رزق بند کر دے, ان کا رزق بند ہونے کی بات آئی نا, پریشان ہو گئے, ہم تو بھوکے مریں گے. یعنی پھر آپ نے کیا کہا؟ علی کہتے میں نے اللہ سے کہا میرے اللہ بہت تھوڑے ہیں جو جانتے ہیں کہ میں دیتا ہوں. جو جانتے ہیں کہ میں دیتا ہوں, ورنہ دنیا یہی جانتی ہے کہ تو دیتا ہے. اگر میں نے رزق بند کر دیا تو ہر تیری رضاکیت میں آئے گا, اس لیے میں رزق بند نہیں کرتا, تو انہیں رزق عطا کرتا رہے. جیسے علی نے یہ کہا, رسول نے کہا, پھر اللہ نے کیا کہا؟ کہ اللہ نے جواب میں اتنا کہا یا علی تو دنیا میں بس وہی کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں, تو پھر آخرت میں وہی کروں گا جو تو چاہتا. مانگا سائل نے اللہ سے, ہاتھ علی نے تلاش کیا, اس نے انگوٹھی لی, ادھر سے انگوٹھی لی, ادھر سے آئے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بندوں نے آگے کا شالی, یہ کتنی قیمتی انگوٹھی تھی جس کے بدلے وہاں سے ولایت کا اعلان ہو گیا. علی نے کہا زیادہ نہیں, سلیمان پہن لیتا تھا تو بادشاہ ہو جاتا تھا. سلیمان پہن لیتا تھا تو بادشاہ ہو جاتا تھا, اتار دیتا تھا تو بادشاہی ختم ہو جاتی. یہی بادشاہی انگوٹھی کی وجہ سے ہوئی. اس انگوٹھی کی قیمت ملک سلیمان کے برابر تھی. ملک سلیمان کتنا ہے؟ زمین پہ حکومت, ہوا پہ حکومت, فضا پہ حکومت, خلا پہ حکومت, انسانوں پہ حکومت, جنوں پہ حکومت,
درند پہ حکومت، چرند پہ حکومت، پرند پہ حکومت، پڑھتا رہوں رات گزرتی ہے، صرف اتنا کہہ دوں اللہ جو خود رحیم رب ہے جس کے بارے میں تم رکوع میں کہتے ہو سبحان ربی العظیم، اس نے کہا میں نے سلیمان کو ملک عظیم دیا، میں نے سلیمان کو ملک عظیم دیا ہے، اور علی نے وہ ملک عظیم زکوٰۃ میں دے دیا۔ اب اپنے مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھ کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، وہ کہے گا مال کا 2.5% زکوٰۃ ہوگا ہے، جس کا 2.5% ملک سلیمان ہے اس کا صحابی ہے۔ جس کا 2.5% ملک سلیمان ہے، 2.5% کے یوں یہ زکوٰۃ کیا خیرات ہی ہوتی ہے نا، خیرات ہی ہے نا، جس سے خیرات لے کے سلیمان بن جائے۔ نہیں جملہ کہوں، جس کے دروازے سے سلیمان جیسا نبی مانگتے ہوئے نہ شرمائے تمہیں شرما دیا۔ ملک سلیمان جس کی حکومت کا 2.5% ہے، اجازت دیتے ہیں کہ روایت سامنے ہے وہ پڑھ لوں آپ کے سامنے۔ ملک علی پر ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، یہاں پہنچ گئے ہیں جس کی زکوٰۃ ملک سلیمان ہے، اس کا ملک کیا ہے؟ رسول کے بعد علی کے چاہنے والوں کو لوگوں نے دیوار کے ساتھ لگانا شروع کیا، اور صرف دیوار کے ساتھ لگایا نہیں، روز تانے دیتے تھے، او ہماری حکومت فلاں جگہ پہنچ گئی، علی حجرے میں بیٹھا، ہماری حکومت فلاں جگہ چلی گئی، علی حجرے میں بیٹھا، ہماری حکومت فلاں جگہ چلی گئی، علی حجرے میں بیٹھے، دل تک پڑھنا شروع ہو گیا۔ اور جناب سلمان جیسی ہستی کا دل تنگ پڑنا شروع ہو گیا، تانے سن کے۔ ایک دن کم ہو گیا نا، امام حسن کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یہ لوگ ہمیں اپنی حکومت کے روز تانے دیتے ہیں، کبھی آپ بتائیں گے آپ کی حکومت کتنی ہے؟ اللہ اکبر، کبھی آپ بتائیں گے آپ کی حکومت کتنی ہے؟ اللہ نے سلیمان نبی کو اتنا ملک دیا تھا، آپ کے بابا کو کیا دیا ہے؟ امام حسن نے کہا میں نہیں بتاتا، بابا کے پاس چلتے ہیں، بابا کے پاس چلتے ہیں، بابا سے جا کے پوچھتے ہیں۔ امام حسن ان صحابہ کو ساتھ لے کر امیر کائنات کے پاس، جناب سلمان فارسی، جناب مقداد، جناب محمد بن ابی بکر، حضرت ابو غفاری، حضرت عمار یاسر، ان 5 کو لے کر مولا علی کے پاس آئے اور آگے کہا بابا یہ کہہ رہے ہیں۔ اب امام کا سوال دیکھیے گا اور ادھر سے جواب دیکھیے گا۔ سلمان نے کہا تھا کہ اللہ نے نبی سلیمان کو اتنا بڑا ملک دیا ہے، آپ کے بابا کو کیا دیا ہے؟ امام حسن نے کہا بابا یہ پوچھ رہے ہیں آپ کو ملک سلیمان میں سے کتنا ملا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں آپ کو ملک سلیمان میں سے کتنا ملا ہے؟ علی نے کہا حسن نے یہ نہ پوچھے مجھے ملک سلیمان سے کتنا ملا ہے، یہ پوچھے میری حکومت سے سلیمان کو کتنا ملا ہے۔ کتاب ساتھ لے آیا، کسی کو کوئی شک نہیں۔ کتاب کا نام ہے شرح حدیث وصال، لکھنے والے ہیں قاضی سعید قمی۔ یہ قاضی سعید قمی اتنا بڑا عالم ہے کہ آقا خمینی نے
اس کے بارے میں لکھا ہے شیخ العارف الکامل، کہ یہ وہ عارف ہے جو کامل عارف ہے، جو عالم ہے، یعنی خمینی صاحب اسے عالم بھی تسلیم کرتے ہیں، عارف بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی کتاب سے اگر اجازت ہے تو تھوڑی سی روایتوں میرے سامنے پڑھوں، جناب کوئی سامنے آئی اس لیے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی روایتوں میرے سامنے پڑھ دوں۔ ایک سوال پڑھے گا محمد سے یہ پوچھیں کہ میری حکومت میں سلیمان کو کتنا ملا ہے، تو اس وقت جناب سلمان نے کہا ان الحق ان ننظر شیئا مما ملکہ اللہ ایاک من ملکوت لیزداد الناس ایمانہم مع ایمانہم۔ سلمان کہتے ہیں میں نے کہا مولا اگر اتنی بڑی حکومت ہے نا پھر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی حکومت دکھائیں تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو۔ حکومت دکھائیں تاکہ میرے ایمان میں، یہ کیا کون رہا ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، وہ 10ویں درجے پہ پہنچ کے کہہ رہا ہے ابھی اور چاہیے، اور یہ ابھی درجوں پہ پہنچے نہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں ابھی سمجھ آ گیا۔ نہیں، سلمان خود اس منزل ولایت پر ہے کہ ایک دن مدینے میں پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے اشارہ، بائیں ہاتھ سے اشارہ، نیچے کھڑے ہوئے بندے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے سلمان، یہ بوڑھا ہو گیا کیسی حرکتیں کر رہا ہے، ملنگوں کی حرکتیں بندوں کو سمجھ نہیں ہیں۔ چلے پہاڑی پر دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا سلمان دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ کے پیچھے روشنی ہو جاتی ہے، بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں پہاڑ کے پیچھے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کہا سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ نے کہا میں دن سے رات بناتا ہوں، رات سے دن بناتا ہوں۔ سلمان دیکھ رہا ہے دن سے رات کیسے بنتی ہے، رات سے دن کیسے بنا۔ سلمان اور پھر ایمان کی اس منزل پہ ہے، یہ حدیث مشکل ہے اللہ کرے میں بیان کر سکوں۔ جب یہ فرمایا نا 10ویں درجے پہ سلمان، 9ویں پہ ابو ذر، وہاں یہ بھی فرمایا اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں علی کے بارے میں کیا ہے، یہ سلمان علی کو کیا مانتا ہے تو وہ اسے قتل کرنا ہے۔ کون؟ ابو ذر جو علی پڑھتا ہے، اگر اسے پتہ لگ جائے کہ سلمان علی کو کیا مانتا ہے تو وہ اسے قتل کر ڈالے۔ ایک مومن کسی کو صرف اس صورت میں قتل کر سکتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ دوسرا مشرک ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو ذر کے ذہن میں جو اللہ ہے سلمان کے دل میں وہ علی ہے۔ سارے دن سامنے لگیں گے تو جب تو میں کیسے ہوں گا۔ یہ اس سطح کا سلمان وہ کیا کہہ رہا ہے میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، یعنی ابھی تک اضافے کی تمنا ہے میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ کہتے جیسے کہ ہم نے علی سے کہا نا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، علی نے کہا اچھا سلمان تم کہتے ہو تو دکھا دیں گے۔ سلمان لاڈلا ہی بڑا ہے لیکن لاڈ بلا وجہ نہیں ہے، لاڈ اس وجہ سے ہے کہ جب کچھ دیکھ لیتا ہے نا کیوں کیسے نہیں کہتا، مان لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ اچھا سلمان اگر ایسا ہے نا آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کتاب پاس اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ زیادہ دور نہ جانا پڑے اگر شک پڑ جائے۔ اچھا ایسا ہے، سلمان کے علی نے ہاتھ دراز کیا اور جب ہاتھ واپس آیا تو علی کے ہاتھ کے ساتھ 2 بادل آ گئے۔ ہاتھ دراز کیا
اور ہاتھ کے ساتھ دو بادل آ گئے. روایت یہاں پہ موجود نہ ہو, میں اپنی زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. ہاتھ کو دراز کیا, دو بادل آ گئے. جب دو بادل آئے تو وہ دو بادل زمین پہ چٹائی کی طرح بچھ گئے. اس لیے سے حدیث بساط کہتے ہیں, چٹائی بساط چٹائی. حدیث غمامہ بھی بادلوں کی حدیث. وہ بچھے اور انہوں نے بچھتے ہی علی کو دیکھ کر کہا نشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ونشہد انک مسیح رسول اللہ حقا وانت ولیہ ومن شک فیک فقد کفر. بادلوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کا رسول ہے, تو اللہ کا ولی ہے, اور جس نے تیری ولایت میں شک کیا وہ کافر ہے. بادلوں کا جو بادل آئے اور بادلوں کا کلمہ ہے. یہ بادل اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں. یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں یہ کسی سے فتویٰ نہیں لیتے. یہ کسی سے علی پوچھنے نہیں جاتے, یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے حکم میں علی بے شک کفر ہے. علی بے شک کفر ہے. اور اب یہاں آئے میں یا تو کل مجھے روک دو گی کہ نہ پڑھو. اچھا ساتھ ہو تو کہوں جملہ, جملے نہ ہوں میں شہید زبان مٹانے کے لیے کیا. علی نے دو بادل آئے, ایک بادلوں پہ ایک بادل میں پانچوں کو بٹھایا, دوسرے بادل میں خود بیٹھے. ٹھیک, اور پھر لفظ نہیں ہے روایت کے. علی نے پکار کے کہا یا ایتھا الریح ارفعینا, اے ہوا چل بادلوں کو اٹھا. اس نے بادل کو اٹھایا. جیسے میں نے روایت پڑھی مجھے سورہ غافر کی آیت یاد آ گئی. اللہ کہہ رہا تھا اللہ الذی یرسل الریح وتثیر سحابا, جو ہواؤں کو بھیج کر بادل اٹھاتا ہے وہی تو اللہ. مولا کو سلامت رکھے. پریشانی ہو گئی ہوگی لیکن یہ اللہ کو نہیں, یہ تو علی ہے, یہ تو علی ہے جو بادلوں کو اڑا رہا ہے. اس کا آسان مطلب یہ ہے جو کچھ اللہ کر سکتا ہے وہ سب کچھ علی کر رہا ہے. اللہ سلامت رکھے. میں پریشان چہروں کو مطمئن کروں, پریشان کر کے جانے والوں میں سے نہیں, دل میں علی بسا کے جانے والوں میں سے ہوں. یہ عزت صرف علی کو ہے کہ اللہ جو کر سکتا ہے وہ سب علی کرتا ہے, اور اگر علی خود کچھ کر لے تو اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے. دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. کل ایک جنگ کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا, جنگ خندق. اس طرف سے امر آیا, وہ لڑا, مارا گیا. ٹھیک, یہ اکیلا امر تو نہیں آیا تھا. جنگ کا نام ہے جنگ احزاب. پورے لشکر آئے ہوئے, خندق کے اس طرف پورے لشکر تھے. اور جو کل میں بتا رہا ہوں کتابوں میں نے لکھا, آندھی چلی,
لشکر بھاگ گئے. یہ آندھی نہیں چلی تھی. رات کے بعد علی آندھی پانی لگ رہا تھا. جملہ کہنے لگا علی آندھی بن کے گرا. پورے لشکر پہ علی بھاری ہوا. سارا لشکر کے در بے در ہو کے بھاگ گیا. جب علی واپس آئے رسول نے کہا کیا کہنے علی تیری لڑائی کے, کیا کہنے علی تیری ضربوں کے, کیا کہنے علی تیری شجاعت کے. رسول علی کی شجاعت اور لڑائی کی تعریف کر رہے تھے کہ جبریل آیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کفا اللہ المؤمنین قتالا, آج مومنوں کے لیے اللہ کی لڑائی کافی نہیں ہوگا. آج مومنوں کے لیے اللہ کا لڑنا کافی نہیں ہو گیا. لڑا علی ہے, اللہ کہہ رہے میں لڑا ہوں. لڑا علی ہے, اللہ کہہ رہے میں لڑا ہوں. اس کا مطلب جو علی سے لڑا وہ اللہ سے لڑا, اور جو اللہ سے لڑے وہ نسی اللہ نہیں لانا اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا علی کا فعل اللہ کا فعل ہے. علی کا فعل, جب علی کا فعل اللہ کا فعل ہے تو اگر کوئی علی کے بارے میں کہے کہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ علی کو نہیں اللہ کو کہہ رہا ہے نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کا فعل ایک صلوات پڑھے بابا ضرورت ہے. میں واپس حکومت علی کی طرف آؤں. سلمان کہتے ہیں کہ اڑانا شروع کیا بادلوں کو ہوا نے, اور اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, رائنا دنیا کا دور ترس, کہتے اتنے بلند ہو گئے کہ ہمیں دنیا سکے جیسی دکھائی دینے لگی. اتنی بلندی پہ گئے کہ دنیا سکے جتنی, آج بھی جہاز اتنی بلندی پہ نہیں جاتے کہ دنیا سکے جیسی دکھائی دے. سیٹلائٹس جاتی ہیں اتنی بلندی پہ جہاں دنیا سکے جیسی دکھائی دینے لگے. جہاں تم 1400 سال کی محنتوں کے بعد پہنچے ہو نا, علی 1400 سال پہلے سلمان کو لے گیا تھا. سلمان کو لے گیا تھا. اور اگلا جملہ سننا, اگلا جملہ یہ کہتے ہیں جب ہم ہوا میں پرواز کر رہے تھے, کہتے ہم نے دیکھا لقد رأینا فی الہواء ملک, ہم نے ہوا میں ایک فرشتے کو دیکھا. راسو تاب الشمس, اس کا سر سورج کے نیچے تھا. توجہ, اس کا سر سورج کے نیچے تھا. وَرِجْلَيْهُ فِي قَعْرِ الْبَحْرِ, اور اس کے پاؤں سمندر کی گہرائیوں میں تھے. توجہ, سر سورج کے نیچے اور اس کے پاؤں سمندر کی گہرائیوں میں. یدہ فی المغرب والاخری فی المشرق, ایک ہاتھ اس کا مغرب میں تھا, دوسرا ہاتھ اس کا مشرق میں تھا. کہتے میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ کیا ہے اور کیا کام کر رہا ہے. توجہ, امام نے ارشاد فرمایا انی اقمتہ باذن اللہ تعالی ہاہنا وقلت بظلمات اللیل وسوء النہار. امام نے فرمایا اسے میں نے کھڑا کیا ہے اور یہ دن اور رات کا نظام چلاتا. نہیں توجہ نہیں کی, اسے میں نے کھڑا کیا ہے اور یہ دن اور رات کا نظام چلا رہا ہے. اور تو علی پہ شک کرتا ہے, علی نے دن اور رات چلانے کے لیے نوکر رکھے ہوئے. علی نے نظام لیل و نہار چلانے کے لیے نوکر رکھے ہوئے. اور اگلے لفظ روایت کے یہ ہے یہ فرشتہ میری اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا, ہل بھی نہیں سکتا. اور اگلا لفظ خدا کی قسم میری زندگی کا یہ حاصل ہے, میری ہر تقریر پر, میرے ہر دعوے پر یہ دلیل ہے. علی نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي أُدَبِّرُ أَمْرَ الدُّنْيَا وَأَصْلَحُ مَا أُرِيدُ. تم مجھے سمجھتے کیا ہو,
असनाउ मा उरीदु, मैं जो चाहता हूँ। नहीं पहुंचे लोग, मैं जो चाहता हूँ। सूरह यासीन याद नहीं? जब मैं इरादा कर लूँ, यक़ूल लहा कुन फयकून, वो हो जाता है। मैं जो चाहता हूँ वो बनाता हूँ। मुझे यहाँ एक रिवायत याद आ गई, आपको आम मिल जाएगी इसलिए आपके सामने बयान करने लगा हूँ। नहजुल बलागा के बहुत से तर्जुमे और हाशिए लिखे गए। निशान देवानी साहब ने भी लिखा, किबला नजम हसन करारी साहब ने भी लिखा, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने भी लिखा। जो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने लिखा उसके अंदर उन्होंने एक रिवायत लिखी कि अली ने इरशाद फरमाया, नहनु सनाइल्लाह व कुल्लु मखलूक बातिना सनाइल्लाह, हमें अल्लाह ने बनाया है और हमारे बाद जो कुछ है वो हमने बनाया। जरा मैं सके आपको सलामत रखे, हमें अल्लाह ने बनाया है और हमारे पास जो कुछ है वो हमने बनाया है। अब हम भी उनके बाद हैं। नहीं तो जो फरमाए हम भी उनके बाद हैं, हम भी उनके बने हुए हैं। फिर ख्याल करो, जिनके बने हुए हैं उन्हें मानो, इनकार करके नमक खराब न बना। एक और जुमला इसके आगे क्या तो मैं क्यों कह रहा हूँ, इन्हें मानो। ये कहने के बाद ना केमी उदम्बिर उमूर दुनिया व अशआउ मा उरीद, फरमाया व आमालिल खलाइक इलैया, कहते हैं तमाम मखलूक के आमाल हमें पेश होते हैं। तमाम मखलूक के आमाल, ये तो किताब मेरे पास मौजूद है, जो शायर हैं। मैं दो लफ्ज़ कह दूँगा कि मेरे बात में दलील हो जाए, फिर नतीजा दूँ। जिन्होंने शाम की इजाज़त कर रखी मौला ले जाए, जो नहीं गए मौला आपको लेके जाए, बार बार लेके जाए। जो बीबी के हरम में सहन में ज़ियारतनामा लिखा हुआ उसमें भी जुमला है, और जो बीबी का ज़ियारतनामा किला ज़ैनबिया में लिखा हुआ था उसमें भी जुमला है। बीबी को सलाम करते हुए किबला कहा जाता है, अस्सलामु अलैके या बिन्ता मन अलैहि हिसाबुन नास, उसकी बेटी पर सलाम जिसके ज़िम्मे बंदों का हिसाब है। उस पर सलाम जिसके ज़िम्मे बंदों का हिसाब है। इसलिए मौला फरमाते हैं, इन्ना अलैना इजाबहुम व इन्ना अलैना हिसाबहुम, तुमने पलट के आना भी हमारी तरफ है, हमारा हिसाब भी नहीं। मैं और दलील, ये तो रिवायतें हैं, कुरान से दलील है, परेशान तो नहीं होंगे। सूरह बकरा है, 40वीं आयत है। खुदावंद आलम मोमिनों की निशानियां बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यज़न्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, मोमिन यकीन रखते हैं महशर में उनकी मुलाकात उनके रब से होगी। जागना मेरे जिगर का खून है। मोमिनीन यकीन रखते हैं रोज़ महशर उनकी मुलाकात। अरबी में दो लफ्ज़ हैं, एक है ज़ियारत, एक है मुलाकात। ज़ियारत वक्त आखिर में बैठा हुआ बंदा बाहर जाके नहीं कह सकता कि मेरी बाकी नबी से मुलाकात हुई, वो कहेगा मैंने देखा। अदब की ज़बान में ज़ियारत हुई, लेकिन आमिर शाह बाहर जाए ये जाके कह सकता है मेरी मुलाकात हुई है, क्योंकि मुलाकात के लिए कम अज़ कम मुसाफा ज़रूरी है। आप टीवी में देखो ना, जब भी दो मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात की खबर आती है तो खसूसी तौर पे वो क्लिप चलाते हैं जिसमें वो हाथ मिला रहे हो, और वो बड़ी देर एक दूसरे से हाथ मिलाते रहते हैं ताकि अच्छी तरह तस्वीरें और वीडियो बन जाए, हमारी मुलाकात की दलील हो जाए। अब मुलाकात के लिए है मुसाफा जरूरी, मुसाफे के लिए हाथ चाहिए, और अल्लाह
علی دکھائی دے گا. اور اب جملہ کہنے لگا ہوں جو ناراض ہوتا ہے 100 دفعہ ناراض ہو جائے. جب علی سے ملاقات ہے تو اعمال علی کو پیش کرنے ہیں, اعمال علی کو دکھانے ہیں. تو پھر اتنا خیال کرنا تمہارا مخلص ہو کے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو علی کو اعمال دیتے ہوئے شرم لگی ہو. مولا اعمال بھی لایا ہوں اور ان میں آپ بھی نہیں آ. اور جب ہم نے دیکھ لیا تو یہ کچھ علی نے کہا. کہتے اس فوراً بعد میں ایک سوال سلمان میں اور نبی آ گئی ہے. اجازت ہے میں سوال کروں, سوال کریں بابا سے بولا. اور سلمان کہتے میری ہمت نہیں بنی. میں نے امام حسن سے کہا کہ آپ بابا سے پوچھیں کہ بابا جان ان سلیمان بن داؤد کانا شفاء دکھاتے نہیں تعمیر المومنین بے ماذا یدعا کا سلیمان کی حکومت اس کی انگوٹھی کی وجہ سے تھی. آپ کی حکومت کس وجہ سے ہے؟ علی نے کہا میرے بیٹے مجھے انگوٹھیوں کی ضرورت نہیں ہے. انا وجہ اللہ, انا عین اللہ, انا لسان اللہ, انا ولی اللہ, انا قدران اللہ. آپ کا احسان ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو عزت عطا فرمائے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. مولا آپ سب کو عزت عطا فرمائے. انا لسان اللہ, انا وجہ اللہ, انا عین اللہ, انا لسان اللہ, انا حجت اللہ, انا قدرت اللہ. قدرت کہتے ہیں طاقت کو, میں اللہ کی طاقت ہوں. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. نہیں ایک جملہ میرے سامنے آ گیا. میں جملہ کہتا تھا جب رسول گئے تھے نا علی کو کعبے میں لینے کے لیے, تو جیسے کہ علی کو اٹھایا دیکھا تو دیکھ کے کہنے کی علی لاہو کلامی بدم و غلمی بروح و بروحی, علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم, تیری روح میری روح, گویا تو میں ہے میں تو ہوں. جیسے یہ کہا نا آواز کو جتائی میرے حبیب سارا علی تو لے جائے گا. ذرا غور سے دیکھ, اس کی آنکھیں اللہ ہے, اس کا چہرہ رسول اللہ ہے, اس کے بعد رسول اللہ ہے, یہ سارے کا سارا نفس اللہ. یہ سارے کا سارا نفس اللہ ہے. اب جملے آ گئے
ہم اسے روکے نہیں جا رہے. یہ سارے کا سارا نفس اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہوتا کیا ہے؟ نفس کہتے کسے ہیں؟ آپ جب کبھی کبھی کہتے ہیں نا میں بولا، میں چلا، میں نے لکھا، یہ میں نفس ہے. علی نفس اللہ ہے. اور اب اگر کبھی اللہ کہہ رہا ہے ہوائیں میں چلاتا ہوں، بارشیں میں برساتا ہوں، باؤں کے شکلوں میں شکلیں میں بناتا ہوں، تو یہ سارا کچھ علی کا ہے. ابھی یہ میں صرف حدیث کے ساتھ پڑھوں نا، پورا عشرہ اس میں گزرتا ہے، لیکن صرف ایک نتیجہ دیتا ہوں. کل سے میں نے بات کو آگے لے کے جانا ہے. دیکھ دیکھ کے نا پتہ نہیں کون کون سی مخلوق ہے. ایک ہی صورت سلمان ہے، دیکھتا رہا اور آخر نا سلمان نے آگے رونا بس. مولا بس. امام نے فرمایا سلمان تو نے کہا تھا کچھ تو دکھاؤ، ابھی تو وہ کچھ بھی پورا نہیں ہوا. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. ابھی تو وہ کچھ بھی پورا نہیں ہوا. یہاں تھا مالک الملک علی اور اب یہاں سے وہ حافظ توحید علی آگے بڑھا. اور سلمان کو دیکھے گا سلمان سوچ واللہ انی املک من ملکوت ما لو عاشرتموہ لکنت انت اللہ کرے میں ترجمہ کر سکوں اور تم سمجھ جاؤ. سلمان اگر تم میری حکومت دیکھ لینا تو تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ علی بس تو ہی تو ہے. یہاں سے اللہ کی توحید کا محافظ علی چلا کہ اگر تو نے دیکھ لیا نا تو تو کہے گا بس تو ہی تو ہے، بس تو ہی تو ہے، بس تو ہی تو ہے. تو جب یہاں پہ پہنچ جائے نا پھر بھٹکنا نا، اتنا خیال کرنا انا عبداللہ ہے اور مخلوقوں میں خلائے گی میں اللہ نہیں، میں اللہ کا بندہ. علی کو کھٹا کے اللہ سمجھ نہیں آتا، علی کو مار کے اللہ سمجھ آتا ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے، خدا کی قسم میرے علم میں اس سے بڑی تعریف ہی کوئی نہیں. اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے تو اللہ کا ایک لفظ میں تعریف یہ ہے، اللہ وہ ہے جو علی کا خالق ہے. اللہ ہے. اللہ کے ہونے کی دلیل کو علی کہتے ہیں، ہونے کی دلیل کو علی کہتے ہیں. علی نہ ہو دنیا کو خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ کیا. انشاءاللہ جن سے اپنی گفتگو کو شروع کروں گا. یہ جن کی اتنی وسیع حکومت ہے نا، جن کے حدود و قیود کا ادراک ہی ممکن نہیں، ان کے لیے ظالموں نے دنیا تنگ کر دی. اجرکم اللہ. جتنے فضائل ان کے پاس تھے دنیا میں
اتنے مصائب ان کی طرف بھیجے۔ آج ذکر وہ شہزادوں کا ہے کہ جن سے جاننے سے ان کی ماں کی نسل ختم ہو گئے۔ اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کریں۔ میں اپنے حصے کا فرصہ دینے کی کوشش کروں گا کہ میں اپنے حصے کا فرصہ دے سکوں۔ یہ قافلہ جب مدینہ سے چل کے مکہ آیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر اختیار اس قافلے کے ساتھ تھے، مکے تک ساتھ آئے۔ مکے میں پہنچ کر حسین کے پاس 4 ایسے بہادر تھے کہ اگر وہ کسی میدان جنگ میں اکٹھے ہو جائے نا تو دشمن کی جرأت ہی نہیں، چاہے وہ کتنی بڑی تعداد میں ہو، کہ جنگ فتح ہو سکے۔ ایک محمد حنفیہ، ایک عبداللہ ابن جعفر تیار، ایک مسلم ابن عقیل اور ایک عباس ابن عامر۔ یہ 4 وہ عظیم جرنیل ہیں کہ جو صفین میں علی کی فوج کے میمنہ کے سردار ہیں۔ اتنے بڑے علی کے سپہ سالار لشکر، ان 4 کو اکٹھے نہیں لے کے جانا، مسلم کو کوفے بھیجے، محمد حنفیہ کو مدینہ چھوڑ دیا۔ اور جب آگ جلا تو حسین مکہ چھوڑنے لگے نا تو مکہ چھوڑتے ہوئے جناب عبداللہ ابن جعفر سے کہا بھیا آپ وطن واپس چلے جائیں، سغرا اکیلی ہے۔ آپ وطن واپس چلے جائیں، سغرا اکیلی ہے۔ جناب عبداللہ ہمیشہ بیمار نہیں تھے، جب بادشاہ حسین نے کہا نا کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ واپس چلے جائیں، عبداللہ بیمار ہو گئے، بوجھ پڑ گیا، بیمار ہو گئے، بیماری بڑھنے لگی، بیماری اس طرح بڑھی کہ چلنے سے قاصر ہوئے۔ تو پھر امام حسین نے عالیہ بیوی کے مشورے سے اور محمد کو جناب عبداللہ کے پاس چھوڑا کہ آپ اپنے بابا کی خدمت کریں، قافلے میں جانا ہے۔ قافلہ چل پڑا اور محمد جناب عبداللہ کے ساتھ مکہ میں رہے۔ ابھی قافلہ پہلی منزل پہ نہیں پہنچا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور امام حسین کے گھوڑے کے سامنے گھوڑا لا کے کہا آقا کچھ دیر کے لیے قافلہ روکیے۔ کہا کیوں عباس، ابھی تو پہلی منزل بھی نہیں آئی، قافلہ کیوں روکے؟ تو جناب عباس نے کہا آقا بھیا عبداللہ تشریف لا رہے ہیں، بھیا عبداللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حسین زین سے اترے، آگے بڑھ کے بھائی کا استقبال کیا، سینے لگایا اور جملہ کہا بھیا ابھی تو خدا حافظ کہہ کے آئے تھے، پھر آپ کیوں تشریف لائیں؟ جناب عبداللہ نے باہیں حسین کے گلے میں سخت کر کے کہا حسین تیرے بغیر رہا نہیں جا، حسین تیرے بغیر دنیا تاریخ ہے۔ حسین مجھے ساتھ لے جانے کا نام آیا، آقا نے روتے ہوئے کہا بھیا حکم الہی نہیں ہے، حکم الہی نہیں ہے، آپ کو واپس جانا ہے۔ رو پڑے اور رو کے کہا اچھا اگر نہیں لے کے جاتے نا تو مجھے زینب سے ایک بات کرنی ہے۔ امام نے کہا یہ محمل ہے میری بہن کا، جو بات کرنی ہے وہ بات کیجیے۔ جناب عبداللہ چلتے ہوئے محمل کے قریب آئے، کہا کچھ نہیں، سر محمل میں رکھ کے جناب عبداللہ نے رونا شروع کیا۔ وارث کے رونے کی آواز سن کے نا علی کی بیٹی نے اندر بیٹھے ہوئے محمل سے کہا اگر آپ نہیں چاہتے میں نہیں جاؤں گی، لیکن اتنا خیال کیجیے کہ اگر حسین چلا گیا میری روح نکل جائے گی۔ آپ نے وارث اگر آپ نہیں چاہتے میں نہیں کروں گی، لیکن جب حسین جائے گا تو میری روح نکل جائے گی۔ عبداللہ نے روتے ہوئے کہا نہیں زینب روکنے نہیں آیا اور میں تجھے روک بھی نہیں سکتا، روک اس لیے نہیں سکتا کہ جب تمہارے بابا نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا تھا نا تو نکاح کی شرطوں میں یہ شرط رکھی تھی جب حسین مدینہ چھوڑے تو زینب کو روکنا نہیں۔ میرے حسین کا مشن زینب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اس لیے میں روکنے نہیں آیا۔ کہا پھر کس لیے تشریف لائے؟ بس یہ سننا تھا کہ جناب عبداللہ نے کہا صبح زینب مشکل سفر پہ جا رہی ہو نا، سفروں میں مشکلات آ جاتی ہیں، سفروں میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، اگر کسی لمحے اکبر پہ کوئی مصیبت آ گئی نا یہ بے صدقے لے کر آیا ہو اور وہ میری طرف سے صدقہ کر دینا، محمد کو میری طرف سے صدقہ کر لینا، اگر ہو سکا تو اکبر کو بچا لے۔ اجرکم اللہ تعالیٰ تمہارا کیا قبول کرے، حسین کی بات تمہارا مادم قبول کرے، یہ میرے صدقے لے جا، میرے صدقے لے جا، اکبر کو بچا لینا۔ میں کہوں گا عبداللہ آپ نے بڑے صدقے دیے ہیں، آپ نے بڑے صدقے دیے، اللہ کرے اکبر بچ جائے، اللہ کرے اکبر بچ جائے۔ لیجئے ماں نے دونوں شہزادوں کو محمل میں بٹھا لیا، قافلہ چل پڑا، قافلہ چل پڑا۔ رستے میں نا جیسے عام طور پہ
بیوی بچوں سے پیار کرتی تھی نا، ویسے پیار نہیں کر رہی. رستے میں ایک منزل میں بچوں نے پوچھا اماں آپ کا رویہ بدلا ہے، خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی گستاخی ہوئی، اس طرح پیار کیوں نہیں فرما رہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بابا کا جملہ نہیں سنا تو مقبر کا صدقہ ہو، تو مقبر کا صدقہ ہو. وقت گزرتا گیا، قافلہ کربلا میں آ گیا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، شب عاشور آ گئی. شب عاشور میں شب عاشور کے مسائل پڑھوں گا. شب عاشور آ گئی. حسین خیموں سے گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے عالیہ کے خیمے کے باہر سے جو گزر ہوا، اندر سے آواز آ رہی تھی اونو محمد بابا کی بات یاد ہے نا، کل خیال رہے تمہارے لاشیں اکبر کے لاشیں سے پہلے آنے چاہیے. اللہ اکبر. مانگو باپ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کل تمہارے لاشیں اکبر کے لاشیں سے پہلے آنے چاہیے، اور خبردار صبح خیموں میں زندہ واپس نہ آنا، خیموں میں تمہارے لاشیں آنے چاہیے، اکبر پہ قربان ہو جانا. یہ جلسہ محترم صبح ہو گئی. اب جو صبح ہوئی تو اصحاب جانا شروع ہوئے، انصار جانا شروع ہوئے، اہل بیت جانا شروع ہوئے. بار بار اونو محمد آ کے کہتے مامو ہمیں بھی جانے کی اجازت دے دینا، مامو ہمیں بھی اجازت دے دو. اور حسین روز ایک ہی جملہ کہتا ہے تمہارے جانے سے زینب کی نسل ختم ہو جائے گی، تمہارے جانے سے زینب کی نسل ختم ہو جائے گی، کیسے اجازت دوں؟ اب حسین بھیجتے نہیں، ماں نے خیمے میں آنے سے منع کیا ہے. دونوں خیموں کے درمیان صحیح کر 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 کے دونوں شہزادے تھک گئے، تھک کے ماں کے خیمے کے باہر بیٹھ کے شہزادوں نے رونا شروع کیا. جیسے ہی شہزادوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی نا، جناب زینب نے آواز سنی، بچوں سے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ روتے ہوئے کہا آپ خیمے نہیں آنے دیتی، مامو ہمیں تیری میدان میں جانے دیتے، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ایک ہاتھ سے عمر کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، حسین کے خیمے میں آئے. حسین نے بہن کو دیکھ کے مسجد چھوڑی. جیسے ہی مسجد چھوڑی نا، جناب زینب نے اشارہ کر کے کہا آج بہن بن کے نہیں سوالی بن کے آئی. اجر کو ملنا رو لینا، ہمارا سولت کر لینا، آج بہن بن کے نہیں سوالی بن کے آئی ہوں. آج میری قربانیاں قبول کر لے، ان اکبر کے صدقوں کو قبول کر لے. یہ سننا تھا. اچھا بہن اگر یہی چاہتی ہے نا تو ہم تمہاری بات مانتے ہیں. دونوں شہزادوں میں تیار کیا گیا. جملہ لینے کا یہی ہے اتنے کم سن تھے کہ عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا. پہننے کے لیے سرا نہیں ہے، ململ کے کرتے ہیں، ململ کے کرتے. اور بچے ہیں نا تلواریں نہیں اٹھائی، نیمچے اٹھائے. نیمچے اٹھا کے جیسے ہی چلنے لگے نا، علی کی بیٹی نے پیچھے سے پکار کے کہا اونو محمد جا تو رہے ہو لیکن اتنا خیال کرنا تو علی کے نواز سے ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو. ایسے جنگ کرنا دنیا کو علی اور جعفر یاد آ جائے. میرے بھائیوں نے حملہ کرنا شروع کیا. بائیں سے حملہ کرتے ہیں، فوجیں بائیں بھاگتی ہے، بائیں سے حملہ کرتے ہیں، فوجیں دائیں بھاگتی ہے. اور پلٹ پلٹ کے کہتے ہیں اماں اب تو راضی ہو جا، اماں اپنے بچوں سے اب تو راضی ہو. لڑتے لڑتے یہ دونوں شہزادے کربلا سے 9 میل باہر آ گئے، کربلا سے 9 میل باہر آ گئے. جب باہر آئے نا، اب عمر بن سعد نے کہا انہیں گھیر کے مارو، انہیں گھیر کے مارو. چاروں طرف سے فوجیں آ گئی. اب کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا. شہزادے زیر سے زمین کی طرف، اور چھوٹے بچے کہہ رہے تھے اماں ہمارا نہیں چلا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک جملہ کہنے دینا، میں اشارہ کروں گا کہ تابوت آئے گا اور رونے کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ آج تابوتوں میں رونا کیوں ہے. بچے میں نے ایک روایت اور پڑھی ہے، وہ روایت سناتا چلوں. میں نے کتابوں میں یہ روایت پڑھی ہے، اون کا ہاتھ آج تک ماتھے پہ ہے. اللہ کرے میں جملہ کہہ سکوں، اون کا ہاتھ آج تک ماتھے پہ ہے. میں نے تحقیق کی ہاتھ ماتھے پہ کیوں ہے، تو مجھے جواب یہی ملا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا مامو میرا آخری سلام. ایک ظالم نے تیر مارا، وہ تیر ہاتھ سے گزر گئے اور کی پیشانی میں لگ گیا. قیامت دور رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تیرا کھلا قبول کرے. بس دے لگے بھی سہمت ہے، دے لگے بھی سہمت ہے. دونوں شہزادے زین سے زمین کی طرف آئے. حسین ہر شہید کا لاشا اٹھانے گیا.
حسب معمول حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایک لگانے لگے، زینب نے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا زینب تیرے بچوں کے لاشیں لے لیں، تیرے بچوں کے لاشیں لے لیں، لاشوں کا امانہ تھا، روکے گا میں صدقہ دے کے واپس نہیں رہتی، ان کے لاشیں وہی پڑے رہنے دے، جتنی دیر میں لاشیں آئیں گے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جا اور میں تیرے چہرے کی لیا۔ حضرت اللہ بس آدمی جملہ ہے اور تابوت آ جائے گا۔ زینب نہیں روئی، نہیں روئی بچوں پر، 11 محرم کا دن آ گیا، بس آخری جملہ ہے تابوت آ جائے گے، ہم کیوں روتے ہیں تابوتوں میں؟ 11 محرم کا دن آ گیا، بیویاں قید ہو کے جب قافلہ چلنے لگا نا کوفہ کی جانب، ہماری بیویوں نے